جب بندہ فوت ہو جاتا ہے سوال اٹھتا ہے کہ مرنے کے بعد اگر کوئی نیک عمل کر کے اس مردے کو ایصال ثواب کیا جائے، اس کی روح کو بخشا جائے، کیا یہ ثواب اسے ملتا ہے کہ نہیں؟ آئیے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں۔ جناب سیدنا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ محترمہ کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے صدقہ و خیرات نہیں کر کے گئیں، کیا میں ان کے مرنے کے بعد، ان کے وصال کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی صدقہ اور خیرات کر سکتا ہوں؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، تم ان کے لیے پانی کا ایک کنواں کھدوا دو۔ کیا کرو؟ پانی کا ایک کنواں کھدوا دو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا ایک کنواں کھدوایا۔ آج لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ خیرات غوث پاک کی ہے، یہ خیرات خواجہ اجمیر کی ہے، یہ فلاں پیر کی ہے، اس طرح کہنا یہ تو شرک ہے، یہ تو ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ آئیے حضرت سعد سے پوچھتے ہیں کہ اے سعد، تو نے جب وہ کنواں کھدوایا اس کے بعد پھر کیا عمل کیا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوا کے پھر اس کا نام رکھا ھذہ لأم سعد، یہ حضرت سعد کی والدہ کا کنواں ہے، اس کے نام سے منسوب ہے، اس کے نام سے کنواں کھدوایا۔ جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے حضرت سعد کی والدہ کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ تو پتہ چلا کہ مرنے کے بعد اگر اس کے عزیز و اقارب، اس کے رشتہ دار اس کے ایصال ثواب کے لیے کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اس کا ثواب اس مرنے والے کو ضرور پہنچتا ہے۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے مرنے کے بعد سب چیزیں منقطع ہو جاتی ہیں، سارے رشتے منقطع ہو جاتے ہیں، سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے۔ تین اعمال ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس مردے کو اس کے ثواب، اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ہے صدقہ، یعنی مرنے والا اگر اپنی زندگی میں کوئی صدقہ کر کے گیا ہے، صدقہ کیا ہے؟ مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، تو اس کام کا ثواب جب تک وہ مسجد قائم ہے، مدرسہ قائم ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی جاری و ساری رہے گا، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ باقی تو سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی تک ہیں، جو نیکیاں وہ کرتا رہا اس کو اجر و ثواب اس کی زندگی تک ملے گا۔ لیکن جیسے ہی موت آتی ہے سارے باب بند ہو جاتے ہیں، ساری کتابیں بند ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ تین عمل ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا ثواب مردے کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ صدقہ، مسجد بنوا دی یا اس میں کوئی حصہ ڈال دیا، مدرسہ بنوا دیا یا اس میں حصہ ڈال دیا، ایسی چیز بنوا دی جو ہمیشہ قائم رہی، یا جب تک وہ قائم رہے گی اس مرنے والے کو اس کا ثواب اس کی قبر میں ضرور ملتا رہے گا۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری چیز ہے علم، علم دین۔ اس نے خود پڑھا اور کسی دوسرے کو پڑھایا، پھر اس نے اگلے کو پڑھایا، پھر اس نے کسی اور کو پڑھایا۔ جب تک یہ علم، یعنی یا اس نے قرآن پڑھایا، علم دین سکھایا، کوئی شرعی مسائل سکھائے، جب تک وہ آگے لوگوں تک منتقل کرتا رہے گا اس کا اجر و ثواب بھی اس مرنے والے کو ملتا رہے گا۔ یعنی ایک عالم دین ہے، وہ ساری زندگی علم پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، پھر اس کے جتنے شاگرد ہیں آگے وہ علم دین پڑھتے رہے، پھر پڑھاتے رہے۔ جب تک یہ سلسلہ رہے گا اس عالم دین کے مرنے کے بعد اس کو اس کا ثواب، اجر و ثواب اس کی قبر میں اسے ملتا رہے گا، جاری و ساری رہے گا۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تیسرا عمل ہے، وہ ہے نیک والا مر گیا، پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا۔ اب مرنے کے بعد اس کی اولاد جب اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے والدین کی مغفرت کی دعا مانگے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب بھی اسے مرنے کے بعد بھی قبر میں اس کو مردے کو پہنچاتا رہے گا، ایصال ثواب اسے ملتا رہے گا۔ کا انتقال ہو گیا، اس نے پھر مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس قبر سے میرا گزر ہوا،
میں نے دیکھا کہ مردے پر عذاب ہو رہا ہے۔ میں اس قبرستان سے گزر گیا، جب کچھ دنوں کے بعد واپسی اسی قبرستان سے گزر ہوا، اسی قبر کے پاس سے جب میں گزرا، میں نے کیا دیکھا کہ اس قبر والے پر اب عذاب نہیں ہو رہا بلکہ رحمتیں برس رہی۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں حیران ہوا کہ کچھ ہی دن پہلے اس پر عذاب تھا، اب رحمتیں برس رہی ہیں۔ میں نے عرض کی پروردگار یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے علیہ السلام، یہ بندہ جب مرنے لگا، مرنے کے بعد اس نے اپنے ورثے میں اپنی بیوی کی گود میں ایک بچہ چھوڑا جو بہت چھوٹا تھا۔ جب آج یہ کچھ بڑا ہوا ہے، اس کی والدہ نے جا کے مکتب میں اسے داخل کرایا، مدرسے میں داخل کرایا۔ استاد صاحب نے کہا کہ پڑھ بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس نے آج مدرسے میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر میرا نام لیا ہے۔ جب یہ بسم اللہ پڑھنے لگا تو استاد نے کہا کہ آج بار بار بسم اللہ پڑھ تاکہ تجھے اچھی طرح یاد ہو جائے۔ توتلی زبان سے وہ پڑھتا رہا، کبھی اٹکتا ہے، کبھی پڑھتا ہے، پھر اٹکتا ہے، پھر پڑھتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ، اس کا بیٹا زمین کے اوپر توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہتا رہے اور میں اس کے باپ کو قبر کے اندر سزا دیتا رہوں، یہ مجھے لائق نہیں ہے۔ آج جب اس کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھی ہے، میں نے اسے عذاب قبر اٹھا دیا ہے۔ محترم، پتہ چلا کہ دنیا میں رہ کر نیک اولاد اگر قرآن پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر اور سورتیں پڑھ کر اگر اپنے والدین کو ایصال ثواب کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایصال کا اسے ثواب دیتا ہے اور مغفرت بھی کر دیتا ہے، عذاب میں تخفیف بھی ہو جاتی ہے۔